امام ابو حنیفہ جن کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، ایک مرتبہ دکاندار بڑے عالم تھے اور بڑے بزنس مین تھے، کپڑے کا کام تھا۔ ایک عورت ان کے پاس آئی، کہنے لگی امام صاحب میں اپنا کپڑا تیار کرتی ہوں اور میں بیچنے کے لیے آئی۔ امام صاحب نے پوچھا کتنے میں بیچو گی؟ کہنے لگی کہ 100 درہم میں بیچوں گی۔ حضرت نے فرمایا کہ کسی مرد کو گھر سے بلا کر کے لاؤ۔ وہ عورت واپس گئی اور اپنے گھر سے اپنے شوہر کو ساتھ لے کر کے آئی۔ شوہر نے پوچھا کہ بھئی یہ تمہاری بیگم ہے؟ کہ ہاں۔ کپڑا بیچنے آئی؟ جی بیچنے کے لیے آئی۔ کتنے میں بیچتے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا کپڑا آپ 100 درہم میں خرید لو۔ حضرت نے کپڑے کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا کہ بھئی کپڑا تو مہنگا ہے، تم اپنی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے سستا بیچ رہے ہو، یہ مناسب نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، وہ ضرورت مند تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ ہی فیصلہ کر دیں کتنے میں لینا، جو آپ کہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت جب آپ 100 کا نہیں لے رہے تو 150 کا لے لو، مجھے 50 کا فائدہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ 150 کا بھی نہیں، اس سے زیادہ قیمت۔ الدین النصیحہ۔ قالوا لمن؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین ولعامتہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین گرامی قدر، میں نے یہ ایک روایت مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کی روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سنائی۔ آج اسی حدیث کے سلسلے میں اس حدیث کا تھوڑا سا ترجمہ اور تھوڑا سا مطلب آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ۔ آپ نے فرمایا کہ دین خالص خیر خواہی کا نام ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ نماز اور روزہ ادا کرنا اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ کا دین ہے۔ ہم صرف دین کو سمجھتے ہیں اتنی بات کہ وقت پر نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، اور جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مال میں وسعت عطا فرمائی ہے تو پھر حج ادا کر لیا، ہم نے سمجھا کہ یہی دین ہے۔ حدیث کہتی ہے ایسا نہیں ہے، تمہارا ذہن کمزور ہے، تم نے دین کو بہت چھوٹے خانے میں فٹ کر دیا۔ اللہ فرماتے نہیں، الدین النصیحہ، بھائی دین تو خالص خیر خواہی کا نام ہے۔ اب خیر خواہی کیسی؟ صحابہ نے پوچھا، قالوا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کس کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب فرماتے ہیں کہ خیر خواہی کرنا دین ہے تو آخر کار ہمیں کس کے ساتھ خیر خواہی کرنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، ہمیں اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگ اللہ پر ایمان لے کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانیں، اور ہم اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہمیں اس کاموں کو کرنا ہے، اور جن کاموں سے منع فرمایا ان کاموں کو نہیں کرنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت کی جائے وہ خالص اخلاص کے ساتھ کی جائے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے۔ تو اتنے کام جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے کہلائیں گے۔
اور اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی آدمی ان میں سے کسی بات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ آپ نے آگے فرمایا وَلِلرَّسُولِ، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایمان لے کر کے آئے، مانے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بھی مانے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد میں کوئی دوسرا نبی زمین پر نمودار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول جن باتوں کا حکم دے ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں کو کرنے سے منع فرما دے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بھی آپ کی خیر خواہی میں شامل ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کے گھر والوں سے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے ان سے بھی محبت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے، یہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو آخری کتاب مانو، اس کتاب پر ایمان رکھو، اس کتاب کی حد درجے عزت اور تعظیم کرو، اس کتاب کی یومیہ تلاوت کرو، اور اس بات کو مانو کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ بات مانو اور کہو کہ جو کچھ ہے اس میں حق ہے، اور اس کی تلاوت کرو، اس کی عزت کرو، یہ قرآن کریم کا حق، یہ قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، جو اسلامی حکومتوں کے سربراہ ہیں، بادشاہ جو اسلامی حکومتیں کرتے ہیں، جو وہاں کے بادشاہ اور امراء اور حکما ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان حکما کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی جائز کام کا حکم دے تو اس کام کو کرو، جب تک وہ حرام کام کا حکم نہ دے ان کی اتباع کرو۔ اور آخر میں فرمایا وَلِعَامَّتِهِمْ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ یہ اصل میں میرا موضوع ہے سمجھانا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ یہ کیا مطلب ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے؟ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دنیا کے نقصان سے اور آخرت کے نقصان سے بچائیں، ہم ایک دوسرے کو دنیا کے نقصان سے بچائیں اور آخرت کے نقصان سے بچائیں۔ ہم ایک دوسرے کی ایسی رہنمائی اور ہمدردی کریں جس سے دنیا میں برابر سامنے والے کو نفع ہو اور آخرت کا نفع اس کو ملے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے وہ بچ جائے۔ اس کو کہتے ہیں ایک کی دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں مثالیں دے کر کے سمجھاؤں گا تب سمجھ میں آئے گی، پہلے ذہن میں بٹھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ تو خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچائے اور ایسے کاموں کی رہنمائی کرے جس سے اپنے ساتھی کو، ایک دوسرے مسلمان کو دنیا کا فائدہ حاصل ہو یا آخرت کا فائدہ حاصل ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ دنیا کے نقصان سے بچے، آخرت کے نقصان سے بچے، یہ ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔ اور دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا صحابہ کو حکم دیتے تھے یا اللہ کے رسول کسی بات پر کسی کو بیعت کرتے تھے تو وہ صحابی پوری زندگی اس کی رعایت کرتا تھا۔ بھائی جلدی آیا کرو جلدی، آج تو ووٹر لسٹ کے مسئلے میں تم لوگ دیر سے آئے ہو، بات کہنے میں دقت پیش آتی ہے، جلدی آتے ہو تو کام کی بات فوراً شروع کر دیتے ہیں، اس لیے جلدی آنے کا معمول بنایا کرو جیسے پہلے آتے تھے۔ تو میری بات توجہ سے سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کے درمیان میں جب اللہ کے رسول کوئی بات ارشاد فرما دیتے تھے یا کسی مسلمان کو اس کی وصیت اور نصیحت کر دیتے تھے تو وہ صحابی پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کا ایک ایسا معاشرہ پیدا ہوا، اللہ کے رسول کی نصیحت، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد میں ایسا معاشرہ پیدا ہوا کہ وہ معاشرہ ایک دوسرے کا مددگار اور خیر خواہ تھا۔ دیکھو کیسے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔
چند مثالیں میں آپ کے ذہنوں میں ڈالوں گا، اس سے خیر خواہی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے خوبصورت تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جب یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہونے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو تکیہ لگانے کے لیے دیا۔ کسی کو تکیہ لگانے دے دو، یہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان کو تکیہ دو۔ اور آپ نے جب ان کو مسلمان کیا تو اللہ کے رسول نے 3 باتوں کی نصیحت اور وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا زندگی میں کبھی نماز مت چھوڑنا، آپ نے فرمایا کہ کبھی زکوٰۃ دینا مت چھوڑنا، زکوٰۃ ضرور دینا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک آپ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی اس کو یہ وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت جریر کا یہ اصول تھا، آپ نے اللہ کے رسول کی اس وصیت کو ایسے نبھایا کہ کہیں بھی بیٹھتے تھے اسی کی باتیں کرتے تھے، اسی کی باتیں کرتے تھے کہ بھئی ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچو، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کو نقصان سے بچو، چونکہ اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا۔ اور دیکھو کیسا معاشرہ بنا۔ ایک مرتبہ یہ گھوڑا خریدنے کے لیے بازار گئے، انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ایک بہت قیمتی اور اچھا گھوڑا ہے، بہت خوبصورت۔ انہوں نے مالک سے پوچھا کہ بھئی گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتے۔ کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا 300 درہم۔ حضرت جریر بھی دیکھو کیسے خیر خواہی ہوتی ہے، انہوں نے گھوڑے کو آگے سے دیکھا اور پیچھے سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں فرمایا بھئی تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم قیمت کم بتا رہے ہو۔ دیکھو خریدار کہہ رہا ہے کس سے؟ مالک سے، بیچنے والے سے، کہ بھئی تم قیمت کم بتا رہے ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ دکاندار مال دیے بغیر گراہک سے سارے پیسے لے لے، اور گراہک یہ کوشش کرتا ہے کہ بغیر پیسے دیے اس سے مال لے جاؤں۔ یہ کوئی خیر خواہی نہیں۔ دیکھو خیر خواہی کیسی، انہوں نے گھوڑے کو آگے پیچھے سے دیکھا، کہنے لگے تم جو ہے کم قیمت بتا رہے ہو، قیمت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے اس آدمی نے کہا جی آپ ہی بتا دو جو دینا ہے۔ کہنے لگے 400 درہم۔ کہنے لگا ڈن، 400 درہم دیجئے۔ انہوں نے پھر ایک مرتبہ گھوڑے کو آگے پیچھے سے دیکھا، کہنے لگے 400 کا نہیں ہے، اس سے بھی اوپر کا ہے۔ تو اس نے کہا جی بتا دو پھر کتنے کا ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت جریر 500 درہم، ڈن۔ اس نے کہا ڈن، ہو گیا۔ انہوں نے پھر گھوڑے کو دیکھا، اس کی پونچھ اٹھا کے دیکھی، کہنے لگے کہ نہیں یہ ابھی سستا ہے، اس کی اور قیمت لگ سکتی ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ ہی بتا دو، آپ کی رائے پر موقوف ہے۔ تو حضرت جریر نے کہا 500 درہم۔ حضرت نے پھر اس کے کھر وغیرہ دیکھے، کہنے لگے نہیں ابھی قیمت کم ہے، ابھی قیمت کم ہے، 600 درہم۔ اس نے کہا جی 600 دے دو۔ ایسے کرتے کرتے 800 درہم میں وہ گھوڑا خریدا۔ لوگوں نے کہا جریر بے وقوف بن گئے، ارے تمہیں 300 درہم میں 800 درہم کا مال مل رہا تھا اور تم نے بلا وجہ اس میں قریت کے 800 کر دیے۔ انہوں نے کہا سنو، اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے، جب میں مسلمان ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا خیر خواہی کرنا ہے نا، کسی کا نقصان مت کرنا، تمہاری ذات سے دوسرے کو دنیا اور آخرت کا نفع ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا نام ہے بھائی خیر خواہی۔ اس کی روشنی میں دیکھو ہر چیز میں ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ایسا معاشرہ تیار ہوا، ایسے خیر خواہی کرنے والے پیدا ہوئے۔ اسلام کی ایک مشہور جنگ ہے جنگ یرموک، چند صحابہ شہید ہو گئے، ایک صحابی میدان جنگ میں پڑا ہوا کرا رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، کہہ رہا العطشو العطشو، پیاس پیاس پیاس۔ ان کے چچا زاد بھائی نے دیکھا کہ میرا بھائی زمین پر پڑا ہوا اور پیاس پیاس بجھا رہا ہے، مشکیزہ لے کر کے بھاگے اپنے بھائی کو پانی پلانے کے لیے۔ ابھی پانی ان کے منہ میں لوٹ رہے تھے کہ برابر میں ایک آدمی پڑا ہوا تھا، ایک صحابی رسول پڑے ہوئے تھے، وہ بھی مرنے کے قریب تھے، ان کے منہ سے نکلا العطشو العطشو، پیاس پیاس۔ اس صحابی نے جو پہلے نمبر پر صحابی تھے انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا تاکہ یہ پانی میرے منہ میں نہ ڈال دے، اور اشارے سے کہا کہ اس آدمی کے پاس پانی لے کر کے جاؤ۔ دیکھو کیسی خیر خواہی ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے مشکیزہ لے کر کے دوسرے صحابی کو پانی پلانے کے لیے گیا، ابھی وہ منہ میں ڈالنے والا تھا کہ تیسرے صحابی کی آواز آئی العطشو العطشو، پیاس پیاس۔ اس صحابی نے بھی اپنا منہ بند کر لیا، انہوں نے بھی کہا، اشارہ کیا کہ اس صحابی کو پانی پلا کر کے آؤ۔ وہ مشکیزہ لے کر کے وہ صاحب پانی پلانے کے لیے جب تیسرے صحابی رسول کے پاس گئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب پلٹ کر کے دوسرے صحابی کو پانی پلانے کے لیے آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، پھر پلٹ کر کے تیزی سے پہلے صحابی کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کو کہتے ہیں خیر خواہی،
اس کو کہتے ہیں یہ وہ جماعت تھی صحابہ کی جو اللہ کے رسول کی زیر تربیت تیار ہوئی، جنہوں نے اپنی جان پر بھی دوسرے کی خیر خواہی کو ترجیح دی ہے۔ ارے نہیں سمجھے، یہ اتنے بڑے لوگ۔ اور دیکھو میں مثال دے کر کے تمہیں سمجھاتا ہوں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے، ان کے زمانے کا بادشاہ ناراض ہو گیا، 3 4 5 مولویوں سے ناراض ہو گیا، اور اس نے ارادہ کر لیا ان 5 مولویوں کو قتل کرنا۔ اس نے کہا کہ گرفتار کر کے لاؤ، قتل کریں گے۔ چنانچہ گرفتار کر کے لائے گئے، لائن سے کھڑا کر دیا گیا، قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اچانک بادشاہ کے ذہن میں آیا، وہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس اللہ والے سے محبت اور عقیدت کر رکھتا ہوں، یار مجھے اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ میں فیصلہ بھی کر چکا ہوں، اگر میں ان کو زندہ چھوڑ دوں گا تو میرے فیصلے کی ہوا نکل جائے گی۔ تو اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ چلو ایسا کرو کہ ان مولویوں میں سے ایک مولوی کو قتل کر دو اور 4 کو دھمکا کر کے بھگا دو، تو میری بات بھی رہ جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن دقت یہ تھی کہ وہ جس لائن سے کھڑے تھے اس لائن میں سب سے آگے تھے حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، تو قتل کرنے کا نمبر آتا تو انہی کا آتا۔ تو اس نے ایک چال چلی، اس نے کہا یہ جگہ کھڑے ہونے کی صحیح نہیں ہے، چلو ادھر آ کر کے کھڑے ہو۔ تو ادھر آ کر کھڑے ہوئے، پھر ابو الحسن نوری آگے کھڑے ہو گئے۔ اب پھر کیسے قتل کرے؟ اس نے پھر کہا کہ چلو یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہاں قتل کروں گا، یہاں آ کر کے کھڑے ہو۔ حضرت ابو الحسن نوری پھر آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا ان کو قریب بلا کر کے، یہ بتاؤ یہ جو تم ہر مرتبہ آگے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ اتفاقاً ہے یا جان بوجھ کے ارادتاً ایسا کر رہے ہو؟ ابو الحسن نے فرمایا دیکھو سونے سے لکھنے کی بات ہے بھائی۔ انہوں نے کہا میں یہ جان بوجھ کر کے ایسا کر رہا ہوں، یہ اتفاقاً نہیں ہے، میں ارادتاً ایسا کر رہا ہوں، پہلے نمبر پر آ کر کے کھڑا ہو رہا ہوں تاکہ تم مجھے قتل کرو۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے عقیدت ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا جلاد جتنی دیر میں مجھے قتل کرے اتنی دیر میرے ساتھی چند لمحے ہی صحیح اتنی سانسیں لے لیں۔ اس سے بڑی دنیا میں خیر خواہی کی کون سی مثال ہو سکتی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے بڑی دنیا میں کوئی خیر خواہی کی مثال نہیں ہو سکتی۔ ابو الحسن نوری کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں جلاد مجھے قتل کرے گا چند لمحے ہی لگیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی اتنی دیر زندگی کی سانسیں لے لیں۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت سے پیدا ہونے والا معاشرہ ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ اور دیکھو امام ابو حنیفہ جن کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، ایک مرتبہ دکاندار بڑے عالم تھے اور بڑے بزنس مین تھے، کپڑے کا کام تھا۔ ایک عورت ان کے پاس آئی، کہنے لگی امام صاحب میں اپنا کپڑا تیار کرتی ہوں اور میں بیچنے کے لیے آئی۔ امام صاحب نے پوچھا کتنے میں بیچو گی؟ کہنے لگی کہ 100 درہم میں بیچوں گی۔ حضرت نے فرمایا کہ کسی مرد کو گھر سے بلا کر کے لاؤ۔ وہ عورت واپس گئی اور اپنے گھر سے اپنے شوہر کو ساتھ لے کر کے آئی۔ شوہر نے پوچھا کہ بھئی یہ تمہاری بیگم ہے؟ کہ ہاں۔ کپڑا بیچنے آئی؟ جی بیچنے کے لیے آئی۔ کتنے میں بیچتے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا کپڑا آپ 100 درہم میں خرید لو۔ حضرت نے کپڑے کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا کہ بھئی کپڑا تو مہنگا ہے، تم اپنی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے سستا بیچ رہے ہو، یہ مناسب نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، وہ ضرورت مند تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ ہی فیصلہ کر دیں کتنے میں لینا، جو آپ کہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت جب آپ 100 کا نہیں لے رہے تو 150 کا لے لو، مجھے 50 کا فائدہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ 150 کا بھی نہیں، اس سے زیادہ قیمت کا۔ دیکھو غور کرو میرے بھائی، یہ مثالیں ایک طرح کی ہیں لیکن ہر چیز میں خیر خواہی ہو سکتی۔ تو حضرت اس نے کہا جی 200۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کپڑا 300 درہم میں خریدا۔ تو کہو گے امام ابو حنیفہ بے وقوف آدمی، دنیا پر کہنے والے جو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں وہ کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ بے وقوف ہے، لیکن نہیں، وہ بے وقوف نہیں، وہ اللہ کے رسول کی بات کو نبھا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کی بات کو نبھا رہا ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اگر تیرے اندر خیر خواہی نہیں تو تیرے اندر دین نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام صاحب کا معمول تھا کہ مغرب کے آس پاس میں دکان بند کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ظہر کے بعد عصر سے پہلے کچھ پہلے دکان بند کر دی۔ ایک صاحب راستے میں ملے اور امام صاحب سے بولے حضرت آپ دکان جلدی بند کر دی، آپ تو مغرب کے بعد بند کرتے ہیں۔
حضرت نے فرمایا بھائی بارش کا زمانہ ہے، بادل آگے اندھیرا ہو گیا، اس زمانے میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے محلے کے لوگ جانتے ہیں کہ کپڑا بننے والے کے کپڑے کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے، جو ہاتھ سے بنا جاتا ہے۔ اب تو مشینوں سے سب کی کوالٹی ایک ہوتی ہے، لیکن جو ہاتھوں سے بنا جاتا تھا اس کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ اور جب بادل کا زمانہ ہے اور بارش آنے والی ہے تو اندھیرا ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ اندھیرے میں کسی گراہک کو کوالٹی نظر نہ آئے اور ہلکی کوالٹی کا کپڑا اچھی کوالٹی کا کپڑا سمجھ کر لے جائے اور اس کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کا کام ہے دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ میرے بھائی یہ بات سمجھیں، الدین والنصیحۃ، تو تم اس کا مطلب کیا سمجھے؟ دین کس کا نام ہے بھائی؟ خیر خواہی کرنے کا۔ کس کا نام ہے؟ خیر خواہی۔ ہر چیز، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر۔ اور خیر خواہی کا مطلب یاد رکھو، بس کسی ہر ایک کو دنیا کے نقصان سے بچانا، آخرت کے نقصان سے بچانا، اور سامنے والے کو دین کا فائدہ پہنچانا اور دنیا کا فائدہ پہنچانا، اس کا نام ہے خیر خواہی۔ کوشش کرو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ، کہ ہم ان کو ایسے مشورے دیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ جائیں، ان کے لیے ایسا کام کریں جو دنیا اور آخرت کا فائدہ ان کو ہو۔ کسی زمانے میں بغداد دنیا کا مرکز تھا، وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جیسے آج لوگ امریکہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر آدمی امریکہ جانا چاہتا ہے، کبھی یہ حال بغداد کا تھا۔ اس زمانے میں کفار نے ایک سروے کیا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ مسلمان ایسا کیا کام کیا انہوں نے بغداد میں کہ ساری دنیا کا مرکز بغداد بن کر کے رہ گیا۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی سروے کرنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو کہ یہ مسلمان ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ان کا اقتدار بھی قائم ہوتا ہے اور ان کو ترقی بھی ہوتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بغداد چلا گیا، تھکا ہوا تھا تو میں نے سوچا لاؤ کسی ہوٹل میں کھانا کھا لوں۔ میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دوسری سامنے والی ایک جگہ ایک آدمی اور کھانا کھا رہا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے درمیان میں کبھی کھانا کھاتا کبھی مجھے دیکھتا۔ میں سمجھا کہ یہ مجھے شک کی نگاہ سے اس لیے دیکھ رہا ہے کہ میں بغداد کا رہنے والا نہیں، نیا آدمی ہوں، نئے آدمی کو لوگ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس نے توجہ نہیں دی اور کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر کے فارغ ہوا۔ جب وہ اس کاؤنٹر پر بل دینے کے لیے گیا، دکان مالک کو، ہوٹل مالک کو بل دینے کے لیے گیا، تو اس نے بل لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا بھئی میں نے کھانا کھایا۔ کہنے لگا وہ تمہاری میز کے سامنے جو دوسرا آدمی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا وہ آپ کے پیسے دے کر کے چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو غور سے دیکھ کر کے یہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آدمی بغداد کا رہنے والا نہیں ہے، یہ باہر کا ہے، مہمان ہے، اور جب بغداد کا مہمان تو میرا مہمان، اور مہمان کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ سمجھ میں اس بڑا متاثر ہوا، اور اس نے شکریہ کا موقع بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا میرا نام مت لینا، میں اللہ کے یہاں حساب کتاب کروں گا۔ یہ اس کا نام ہے خیر خواہی۔ وہ بڑا تعجب میں پڑا کہ مسلمانوں نے اس خیر خواہی کی وجہ سے اتنی ترقی کی ہے۔ وہ ہوٹل سے نکلا، اسے کسی سامان کی ضرورت تھی، وہ ایک دکان پر گیا اسی وقت میں، اور دکان پر جا کر کے کہا کہ فلاں چیز ہے؟ کہنے لگا ہے، دکھاؤ۔ دکھائی۔ کتنے کی ہے؟ 10 درہم کی ہے۔ بولے لو 10 درہم یہ سامان دے دو۔ دکاندار نے کہا بھائی رک جا، دیکھو سننے کی بات ہے۔ دکاندار نے کہا بھائی ایسا کرو، یہ سامان 10 درہم کا ہے، لیکن تم ایک کام کرو، میری دکان کے سامنے جو ایک دکان ہے، یہ سامان اتنی ہی قیمت میں سامنے والی دکان سے لے لو۔ اس نے اچھا، وہ سامنے والی دکان پر گیا، وہ چیز اس نے مانگی، دی، اور 10 درہم میں وہ خرید کر کے آیا، چل دیا۔ لیکن اسے خیال آیا کہ وہ سامان جب اس دکاندار کے پاس تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو وہ اس دکاندار کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ جناب میں نے آپ سے ایک چیز مانگی، وہ 10 درہم کی تھی، آپ مجھے دینا نہیں چاہتے تھے، یا کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بتائیے۔ کہنے لگے وجہ کچھ نہیں تھی، بات اتنی تھی کہ صبح سے میرا کام بہت اچھا چلا، اللہ نے بڑے گراہک بھیجے، میرے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کر دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ سامنے والی دکان پر صبح سے کوئی گراہک نہیں آیا، اس کے گھر میں بچوں کے لیے تنگی ہو جائے گی، تو میں نے سوچا کہ اگر میں سامان نہ بیچوں، اللہ نے میرا انتظام تو کر دیا، اگر میں یہ سامان تمہیں نہ دوں اور سامنے والی دکان پر بیچ دوں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کا بھی انتظام کر دے۔
اس کا نام ہے خیر خواہی۔ اس نے جا کر کے جو رپورٹ دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ اس مسلمان جب تک اس خیر خواہی پر باقی رہیں گے، مسلمان جب تک ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچتے اور اچھا کرتے رہیں گے، وہ دنیا میں باعزت رہیں گے۔ تو آج کی تقریر کا خلاصہ الدین النصیحہ، کیا؟ دین خیر خواہی ہے۔ دین کیا ہے؟ خیر خواہی۔ اور خیر خواہی کا مطلب میں نے تمہیں کیا بتایا؟ اپنے دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے لیے ان کو فائدہ پہنچانا، چاہے دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، اور نقصان سے بچانا، چاہے دنیا کا نقصان ہو یا آخرت کا نقصان ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب تک خیر خواہی نہیں کرتا تب تک کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔